کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آج زمین پر موجود پانی در حقیقت کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے زمین پر موجود تھا یا یہ کہیں اور سے نازل ہوا ہے؟ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق آج سے کم و بیش 4 ارب سال قبل زمین آگ کا ایک ایسا گولا تھی جس پر مسلسل پتھروں کی بارش ہوتی رہتی تھی، اور یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تب پانی سے بھرا ہوا ایک عظیم الشان شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس کومٹ پر حیرت انگیز طور پر اتنا ہی پانی تھا جتنی زمین کو ضرورت تھی، اور پھر مزید حیرت کی بات یہ کہ زمین سے اتنی ہی قوت سے ٹکرایا کہ پانی خلا میں بکھرنے کے بجائے زمین پر ٹھہر گیا۔ اس عظیم دریافت پر قرآن سورہ مومنون میں حقیقت کی مہر کچھ اس طرح لگاتا ہے کہ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور پھر اس کو زمین پر ٹھہرا بھی دیا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھ کر سائنس اس کومٹ کی حیت پر کچھ اس طرح روشنی ڈالتی ہے کہ وہ ایسی چٹان تھی جس میں سے پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے، گویا نہریں نکل رہی ہوں، اور وہ ایک خاص نظام کے تحت زمین پر آ گرا۔ اسی بات کو قرآن تمثیلاً سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اور پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی فواروں کی مانند پھوٹ پڑتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ پھر سائنس ایک اور انکشاف یہ بھی کرتی ہے کہ اس کومٹ سے زمین پر منتقل ہونے والے پانی نے نہ صرف پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا بلکہ زندگی کا آغاز بھی اسی پانی سے ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ قرآن تمثیلی انداز سے سورہ ہود میں اس حقیقت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ مزید تفصیل سورہ انبیاء میں کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد سائنس کسی ایسے دور کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کو وہ برفیلا دور یعنی آئس ایج کہتی ہے، اور اس برف کی وجہ بھی کوئی برفیلا شہاب ثاقب ہی تھا۔ اور اس عظیم حقیقت کو بھی قرآن سورہ نور میں یوں بیان کرتا ہے کہ اور وہ آسمان سے جو ان میں پہاڑ ہیں ان سے برف برساتا ہے، اور ابھی حال ہی میں اربوں کھربوں میل دور خلا میں پانی کا اتنا عظیم ذخیرہ دریافت ہوا ہے جو زمینی پانی سے اربوں کھربوں گنا بڑا ہے، اور ساتھ ہی زمین کے 300 کلومیٹر نیچے بھی پانی کے عظیم ذخائر کے شواہد ملے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر اس حوالے سے بھی قرآن سورہ طٰہٰ میں کچھ اس طرح اشارہ کرتا ہے، اور اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ تحت الثری یعنی گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ کوئی بتائے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی اور وہ کون سی سائنس تھی جس کی بنا پر قرآن نے اس وقت انسانیت کو وہ حقائق بتا دیے جن کی تصدیق آج کی سائنس کرتی چلی جا رہی ہے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔